وہ اگزامپل جو امیوٹیبل کلاسز کے بارے میں یا امیوٹیبل آبجیکٹس کے بارے میں ہم نے لیکچر کے دوران یا ویڈیوز کے دوران اسٹڈی کی تھی، اسی کی ایگزامپل کو میں نے سمپلیفائی کر کے یہاں پہ امپلیمنٹ کیا ہے اور اسی کو میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں آپ کو دو کلاسز نظر آ رہی ہیں، ایک کلاس کا نام ہے ایونٹ ایئر اور دوسری کا نام ہے ایونٹ۔ تو برتھ ڈیٹ کی بجائے میں نے اسے ایونٹ ایئر کر دیا تک ٹو میک اٹ سمپل، اور اس کا ایک کنسٹرکٹر ہے، نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہی کنسٹرکٹر ہے جس کو آپ ایئر ایس آرگومنٹ پاس کرتے ہیں، اور یہ ایئر اس کے اپنے انٹرنل ویریبل ایئر میں اسٹور ہو جاتا ہے یوزنگ سیٹر میتھڈ سیٹ ایئر۔ سیٹ ایئر کی ڈیفینیشن یہاں پہ ہے، سیٹ ایئر کو آرگومنٹ ایئر پاس ہوتا ہے اور وہ اس ایئر ویریبل کو اٹھا کے اپنے لوکل ایئر ویریبل میں اسٹور کر لیتا ہے۔ اس طرح گیٹ ایئر جو ہے وہ اپنے لوکل ویریبل کی ویلیو کو ریٹرن کر دیتا ہے، اور یہ اس کا ڈیزائن ہے ایونٹ ایئر کلاس کا۔ دوسری کلاس کا نام ہے ایونٹ، اور ایونٹ کی ڈسکرپشن یہ ہے جو اسٹرنگ کی فارم میں ای وی نیم ہے، اور دوسرا ویریبل ہے اس کا ای وی ایئر یعنی ایونٹ ایئر۔ ایونٹ ایئر اس کلاس کا آبجیکٹ ہے جو یہاں پہ یہ ریفرنس ہے، اور اس کے بعد ایکول ٹو نیو ایونٹ ایئر کے تھرو اس کے کنسٹرکٹر کے تھرو اس کا آبجیکٹ کریٹ کر کے اس ریفرنس میں اسائن کیا گیا، اور کنسٹرکٹر کو 0 ایز ایئر پاس کیا گیا۔ جب ایونٹ ایئر کے کنسٹرکٹر کو 0 پاس کرتے ہیں تو وہ اس کے کنسٹرکٹر کے آرگومنٹ سے گزرتا ہوا اس کے سیٹر کے میتھڈ کو پاس ہو جاتا ہے، سیٹر میتھڈ اس کو اٹھا کے ایئر میں اسٹور کر دیتا ہے، یعنی انڈائریکٹلی جو نمبر آپ یہاں پہ پاس کریں گے وہ نمبر جا کے الٹیمیٹلی ایونٹ ایئر کے انٹرنل ویریبل ایئر میں اسٹور ہو جائے گا۔ تو یہ کلاس ایونٹ ہے۔ ایونٹ کے اپنے بھی دو گیٹر میتھڈز ہیں، سیٹر میتھڈ اس میں کوئی نہیں ہے کیونکہ ہم اسے امیوٹیبل بنانا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک دو جو ویریبل ہیں اس کے دونوں پرائیویٹ ہیں، بوتھ آف دیم آر پرائیویٹ اینڈ اٹ ڈز ناٹ ہیو اینی سیٹر میتھڈ، اور اٹ اونلی ہیز گیٹر میتھڈس۔ تو اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کلاس کا یوز کیسے کرنا ہے، ایونٹ کلاس کا۔ دس از امیوٹیبل رنر، اس میں ہم نے ایک ایونٹ کریٹ کیا ای بی کے نام سے، اور دین وی انووکڈ اس کنسٹرکٹر، وی پاسڈ نیم آف دا ایونٹ ٹو دس کنسٹرکٹر، لیٹ می نیم اٹ فار ایگزامپل، اس کو میں نام کر دیتا ہوں ڈیفینس ڈے۔ نام تو اس کا ڈیفینس ڈے ہے، لیکن یہ ڈے چونکہ 1965 میں ہوا تھا اس لیے ہم اس کو 1965 ایز ایئر پاس کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایونٹ ایئر گیٹ کر رہے ہیں اس کے گیٹر میتھڈ کے تھرو، ایونٹ کے گیٹر میتھڈ کے تھرو ایونٹ ایئر گیٹ کر رہے ہیں۔ سو we created a reference variable y using an event year y is equal to ev.getEventYear, event year نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا میں اس کو ہٹا دوں یہاں سے تاکہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے۔ گیٹ ایونٹ ایئر کیا کرتا ہے، اپنے انٹرنل ویریبل، اپنے انٹرنل آبجیکٹ ویریبل ای وی ایئر کا ریفرنس اٹھا کے ریٹرن کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ev.getEventYear کریں گے تو ہمارے پاس y میں اس کے انٹرنل آبجیکٹ کا ریفرنس آ جائے گا جو کہ ایونٹ ایئر، جو کہ ای وی ایئر میں پڑا ہوا ہے، ای وی ایئر کی ویلیو کاپی ہو کے ہمارے پاس y میں آ جائے گی اس اسٹیٹمنٹ میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ایونٹ ایئر کے دو ویریبلز ہیں وہ تو دونوں پرائیویٹ ہیں، لیکن جو ایونٹ ایئر کلاس ہے اس کے ممبرز
پہلے نمبر پہ تو پرائیویٹ نہیں ہے، اس کا ایک ہی ممبر ہے ایئر اور وہ پرائیویٹ نہیں ہے. تو اگر ہم چاہیں یعنی مین میں رنر میں تو ہم کر سکتے ہیں وائی ڈاٹ ایئر وائی ڈاٹ ایئر از اکول ٹو 9. کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. اب دیکھنے کوئی ایرر نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ انڈائریکٹلی ہم نے ایونٹ کو ماڈیفائی کر لیا، کیونکہ ایونٹ کا انٹرنل جو ویریبل ہے ای وی ایئر، اس کے کنٹینٹس کو ہم نے یہاں پہ ماڈیفائی کر لیا. اس کا مطلب ہے یہ کلاس جو ہے یہ میوٹیبل نہیں ہے، اور یہ آبجیکٹ جو ہمارا ہے جو ہم نے یہاں پہ کریٹ کیا ہے یہ ای وی کے نام سے، یہ امیوٹیبل نہیں ہے. چلے ہم فرض کر لیں ایئر کو پرائیویٹ بنا دیتے ہیں تاکہ یہ ایکسیسیبل نہ رہے، اور ہم یہاں لکھ دیتے ہیں پرائیویٹ انٹیجر ایئر. جب ہم اس کو پرائیویٹ ڈکلیئر کر دیا تو یہاں پہ ایرر آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ ایئر کو ہم یہاں پہ ایکسیس نہیں کر سکتے، وائی ڈاٹ ایئر از اکول ٹو 9 نہیں لکھ سکتے. چلیے ایک چیز تو ہم نے سیو کر لی، لیکن ایک چیز ابھی بھی سیو نہیں ہوئی کہ وائی کا ایک سیٹر میتھڈ ہے سیٹ ایئر، جس کے تھرو ہم اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ کیا ہوا ہے. وائی ڈاٹ سیٹ ایئر کے تھرو آپ ایئر کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں، یعنی انڈائریکٹلی ہم ایونٹ کے ایک انٹرنل ویریبل ای وی ایئر آبجیکٹ کا جو ویریبل ہے ایئر اسے ماڈیفائی کر رہے ہیں انڈائریکٹلی. اس کا مطلب ابھی بھی یہ کلاس جو ہے یہ میوٹیبل نہیں ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ کچھ ایسا کریں کہ جو ایونٹ کی کلاس ہے وہ اپنے انٹرنل آبجیکٹ کا ریفرنس ریٹرن نہ کرے، اور یا پھر دوسری چیز یہ کر سکتے ہیں کہ سیٹ ایئر میتھڈ کو جو ہے کمنٹ کر دیں. سیٹ ایئر میتھڈ کو کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پرائیویٹ ڈکلیئر بھی کر سکتے ہیں. پرائیویٹ ڈکلیئر کریں، اگر ہم اسے پرائیویٹ ڈکلیئر کر دیں گے، لیٹس ٹرائی ٹو میک اٹ پرائیویٹ. اس کو جیسے ہم نے پرائیویٹ کیا تو اب وہ یہاں پہ ایکسیسیبل نہیں رہا. اس کا مطلب ہم سیٹ ایئر ایونٹ کے کنسٹرکٹر میں سیٹ ایئر نہیں کر سکتے، تو پرائیویٹ تو ڈکلیئر نہیں کر سکتے. پھر کیا کریں کہ ہمارا ہماری جو ایونٹ کلاس ہے وہ امیوٹیبل بن جائے. اس کے بارے میں غور کریں اور سوچیں کیا کرنا پڑے گا کہ ایونٹ کی کلاس امیوٹیبل بن جائے. ایک چیز جو یاد رکھیں امیوٹیبل کلاسز کے بارے میں یا امیوٹیبل آبجیکٹس کے بارے میں بھی، کہ کنسٹرکشن کے دوران ہم ان کے ڈیٹا ممبرس کو ماڈیفائی اسٹل کر سکتے ہیں، لیکن کنسٹرکٹر بار بار تو کال نہیں ہوتا. کنسٹرکٹر تو صرف ایک دفعہ کال ہوتا ہے جب وہ کلاس کریٹ ہوتی ہے. تو ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہم سیٹ ایئر کو کمنٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہاں پہ سیٹ ایئر ہم کال نہیں کر سکیں گے. سیٹ ایئر کو کال نہیں کر سکیں گے. اسی طرح نیم کو بھی ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہم نیم کو بھی پرائیویٹ ڈکلیئر یہ میتھڈ جو ہے یہ گیٹر میتھڈ خیر سیٹر نہیں ہے، تو ہم نے سیٹ ایئر والا میتھڈ جو ہے کمنٹ کر دیا. اس کی وجہ سے ہم ایئر سیٹ نہیں کر پا رہے، اور ایئر سیٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ ایونٹ کے کنسٹرکٹر میں یہ کال ہو رہا ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ آپ ذرا سوچ کے بتائیں کہ نیم اینڈ ایئر دونوں سیٹ بھی ہو جائیں اور ہماری کلاس ایونٹ جو ہے وہ امیوٹیبل بھی بن جائے.
اس کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ کنسٹرکٹر اگر اس میں کال کر سکیں، اس کی کنسٹرکشن کے دوران ہم ایونٹ ایئر کی کنسٹرکشن بھی کریں، تاکہ ہمیں اس کی کنسٹرکشن کے بعد اسے ماڈیفائی نہ کرنا پڑے، جیسے ہمیں دس ڈاٹ ایونٹ نیم کے تھرو نیم کو ماڈیفائی کرنا پڑا، اور ہمیں یہاں پہ ایئر کو بھی ماڈیفائی کرنا تھا کیونکہ ایئر ہمیں ملا ہی ابھی ہے۔ تو پھر ہم یہ کرتے ہیں، اس کا حل یہ کرتے ہیں کہ اس کو کر دیتے ہیں یہاں پہ کلوز، اس کی کنسٹرکشن یہاں پہ نہیں کرتے، اور ایونٹ کی کنسٹرکشن کے دوران ہم لکھتے ہیں ای وی ایئر اور یہ جو چیز ہے نیو ایونٹ ایئر، یہ یہاں پہ انیشلائز کر لیتے ہیں، یعنی اس کی کنسٹرکشن ہی یہاں پہ کرتے ہیں۔ یہاں سے اسے اٹھا لیتے ہیں اور یہاں پہ اسے ڈال دیتے ہیں۔ اب جو نیا ایونٹ کریٹ ہوا اس کے ایئر ویریبل میں یہ والا ایئر جو کہ ایونٹ کی کنسٹرکشن میں ہمیں ملا تھا وہ پاس ہو گیا، اور نیم کو ہم نے اٹھا کے اس کے نیم میں سٹور کر دیا، یعنی ایونٹ کا نام یہاں پہ سٹور ہو گیا، اور اس کی کنسٹرکشن ہم نے یہاں پہ کی ایونٹ کی کنسٹرکشن کے دوران، تو برتھ ایئر یہاں پہ پاس ہو گیا۔ اب کوئی طریقہ نہیں رہا، کیونکہ اب اس بات پہ غور کریں کہ اب کوئی طریقہ نہیں رہا، چاہے ہم گیٹ ایونٹ ایئر کے تھرو ای وی ایئر کا ریفرنس ریٹرن کر بھی رہے ہیں، ای وی ایئر اس کا ویریبل ہے، اس کا ریفرنس ریٹرن کر بھی رہے ہیں، لیکن ای وی ایئر میں کوئی سیٹر میتھڈ نہیں ہے، اس لیے سیٹ ایئر تو ہم کر نہیں سکتے، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ سیٹ ایئر کرنا پاسبل نہیں رہا، سیٹ ایئر کرنا پاسبل نہیں رہا، تو پھر ہمیں اس کو بھی ہٹانا پڑے گا۔ اس میں سیٹ ایئر کی بجائے ہمیں لکھنا پڑے گا کہ دس ڈاٹ ایئر از اکول ٹو ایئر۔ یہ تو اب ہمارے پاس ایونٹ ایئر میں جو ویریبل تھا وہ بھی ہم نے پرائیویٹ کر دیا، اس کا سیٹر میتھڈ بھی کوئی نہیں ہے، اور کنسٹرکشن کے دوران ہم نے ایئر ویریبل کو اٹھا کے اپنے لوکل ویریبل میں اسٹور بھی کر لیا، کیونکہ یہ پرائیویٹ ویریبل تھا ایونٹ ایئر کا، تو ایونٹ ایئر کے اندر تو ایکسیسیبل تھا ہی صحیح، دیٹ از وائی اٹ بیکیم پاسبل ٹو ماڈیفائی دس ایئر اکارڈنگ ٹو دا آرگومنٹ پاس ٹو ایونٹ ایئر during this assignment statement. We didn't use any setter method، اور اس کی جہاں پہ ہم نے ایونٹ ایئر کا آبجیکٹ ڈکلیئر کیا ہے وہاں پہ we declared ایونٹ ایئر آبجیکٹ and its name was ev year، اور جو گیٹ ایونٹ نیم تھا اس میں ہم نے ایونٹ نیم ریٹرن کر دیا، اور گیٹ ایونٹ ایئر کے دوران ہم نے ایون ای وی ایئر کا ریفرنس ریٹرن کر دیا، دونوں چیزیں ریٹرن کر دیں۔ اب مین میں جائیں اگر تو یہ اسٹیٹمنٹ تو اسٹل اوکے ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وی کریٹڈ اے ویریبل named event year y and recovered the reference of event year class from event object, from this ev object, using ev.getEventYear, because event year returns reference to event year object. So we received the reference of event year object here y in y, but because there is no setter method, so اب یہ possible نہیں ہے کہ آپ set year کر سکیں،
تو اسے ہٹانا پڑے گا, کمنٹ کرنا پڑے گا. And there is no way, and we can't do this thing as well, y dot year is equal to 9, because year is private. So it is not possible now to modify any of the variables of either event class or event year class. And now event class has become immutable. It cannot be modified once it is created. During creation, of course, we initialized it with Defense Day as its name and 1965 as the event year. But after that, 1965 cannot be modified. ایک چیز کو میں ایز ایکسرسائز آپ کے لیے سوچنے کے لیے چھوڑتا ہوں کہ اب یہ بتائیں کہ کیا ہم ایونٹ نیم کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس پہ آپ نے غور کرنا ہے اور الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو کم ٹو سم کنکلوژن کہ ہم نے 1965 یعنی ایئر والا تو سارا معاملہ حل کر لیا اور ہم نے کہا کہ امیوٹیبل ہے. ڈیفنس ڈے والی جو اسٹرنگ تھی یعنی ایونٹ نیم جو تھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, کیا وہ ماڈیفائی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. انڈائریکٹلی تو نہیں ہو سکتا کیونکہ سیٹر میتھڈ نہیں ہے اس کا ایئر کا, لیکن گیٹر میتھڈ تو ہے. جیسے گیٹ ایئر کا ایونٹ میتھڈ تھا ویسے گیٹ ایونٹ نیم بھی تو موجود ہے. یہ بھی ریفرنس ریٹرن کر رہا تھا, یہ بھی ریفرنس ریٹرن کر رہا تھا. تو کیا یہ والی جو اسٹرنگ ہے ای وی نیم والی یہ ہم ماڈیفائی نہیں کر لیں گے؟ یہ ایز ایکسرسائز آپ کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں.